آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر ابن عبداللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمة فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعیذک باللہ یا بتاہ من الضعف فقال یا فاطمة ایتنی بالکساء الیمانی وغطنی بہی آتیتہ بالکساء الیمانی وغطیتہ بہی وسرت انظر الیہ وإذا وجہ یطلع لولا کأنہ البدر فی لیلۃ تمامہ وکمال صلوات فما كانت إلا ساعة إذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا أمه وقلت عليك السلام يا قرة عيني ثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء صلوات وقال السلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ تظن لی ان ادخل معک تحت الکساء فقال وعلیک السلام یا ولدی و صاحب حوضی فقد اذنت لک فدخل معه تحت الکساء فما كان الا ساعة واذا بولدی الحسین علیہ السلام قد اقبل وقال السلام علیک یا امه فقلت علیک السلام یا ولدی و یا قرة عینی وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك أخاك تحت الكساء فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله وتزن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء صلوات فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي ابن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله صلى الله عليه وقلت عليك السلام يا أبا الحسن عليه السلام ويا أمير المؤمنين وقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتظن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي والصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء صلوات ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتظن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما تملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بترافي الكساء وأومأ بيديه اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي عليهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلوات
فقال الله عز وجل يا ملائكة والسكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مرهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا بحرا يجري فلا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. وقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء. وقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومال الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها الصلوات. فقال جبرائيل عليه السلام يا رب تظن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل عليه السلام وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مرهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يجري ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم محبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل يأتذن لي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل عليه السلام معنا تحت الكساء. وقال لأبي إن الله قد أوحي إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلوات الله وسلم. فقال علي لأبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. وقال النبي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا محبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. صلوات. وقال علي عليه السلام عز والله فزنا وذا شيتنا ورب الكعبة. وقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم مهموم إلا فرج الله همه ولا غم ومغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضي الله حاجته. وقال علي إذن والله فزنا وشهدنا وكذلك شيعتنا فزوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. واجب لنا هذه الصلوات. فاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بطن خفيات الأمور ودلت عليه علام الظهور. ثم الصلاة والسلام وأفضل التحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين طه وياسين مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا سيما على أخيه ووصيه ووزيره وخليفته وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين واللعنة الله الدائمة الباقية من الآن إلى قيام يوم الدين على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم والقرآن المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صلوات پر محمد. حضرات قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز ہو، آپ حضرات سے التماس سے ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی طرف فرما کر مرحومہ انیس فاطمہ بنت مجتبیٰ علی مرحوم کی روح کی صلاۃ. صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی قدر، موت اور زندگی یہ ان مسائل میں سے ہے کہ انسان جب سے اس دنیا پہ اس نے اپنے قدم رکھے ہیں اس دم سے لے کر آج تک کسی زمانے کا ایک بھی حصہ ایسا نہیں ہے کہ جب انسان نے زندگی اور موت کے بارے میں غور و فکر نہ کی ہو یا نظریہ نہ دیا ہو. بہت کم ایسے ٹاپکس ہیں کہ جس پہ ہمیشہ ہر زمانے کے انسان نے غور و فکر کی، آج بھی کرتے ہیں. زندگی کیا ہے؟ موت. کہاں سے آیا ہے، کہاں پلٹ کر جائے گا. کہاں سے آیا ہے کو اگر بھول بھی جائے، حالانکہ تحقیقات آج اسی پہ چل رہی ہیں، کہاں سے آیا، کہاں پلٹ کر جائے گا، یہ انسان کے ذہن سے نہیں نکل. اور اس سلسلے میں یاد رکھیے گا 2 افراد ہمیشہ ٹینشن فری رہتے ہیں. ایک وہ کہ جسے سب پتہ ہو، کسی بھی ٹاپک پر اگر آپ کو سب کچھ پتہ ہے تو آپ کبھی کنفیوژن کے شکار نہیں رہیں. اور دوسرے وہ جسے کچھ نہ پتہ ہو، وہ بھی آپ کی زبان میں اگر کہا مست رہتا ہے. پریشانی کس کو ہوتی ہے؟ جسے تھوڑا سا پتہ رہتا ہے. اور ہم انہی 99% لوگوں میں سے ہے کہ جنہیں تھوڑا سا زندگی اور موت کے بارے میں پتہ رہتا ہے. اب اس کے حوالے سے چونکہ ہماری معلومات نہیں بڑھتی ہیں، لہٰذا ہم زندگی کے حوالے سے بھی مسکنسیپشنز کے شکار ہو جاتے ہیں اور موت کے حوالے سے بھی. زندگی میں ہمیں ذرا سا کچھ سیٹ بیک یا اپ اینڈ ڈاؤن آئے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ زندگی کے بارے میں جو ہماری معلومات ہے وہ ادھوری. اسی طریقے سے موت کے بارے میں اگر کہہ دیا جائے کہ فلاں انسان جو اس دنیا سے جا چکا آج رات آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آنے والا ہے، ڈر لگے گا نہیں لگے گا؟ انہی 99% لوگوں کو لگے گا کہ جو موت کے بارے میں کسی غلط فہمی کے شکار ہے. ایک صلوات پڑھتے ہیں بر محمد و آل محمد. تو انسان نے ہمیشہ نظریات دیے ہیں. توجہ چاہتا ہوں زندگی اور موت کے بارے. زندگی کیا ہے اور موت کیا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ اس بات میں تو کسی دلیل کی ضرورت نہیں کہ مرنا سب کو ہے. ہر انسان، ہر زمانے کا انسان اس بات کو تسلیم کر کے بیٹھا ہے کہ مرنا تو ہے. اور خود یہ جو آپ کی سائنس ہے، یہ جتنے بھی علوم ہیں، انسان کے ایکسپیرینس اور ایکسپریمنٹ یا کہہ لیجیے آبزرویشن کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں. تو خود انسان اس بات کو ہر زمانے میں ایکسپیرینس کرتا چلا آ رہا ہے کہ کوئی بچتا نہیں ہے، مرنا سب کو پڑتا ہے. لہذا یہ بات تو طے ہو گئی. اب اصل چیز کیا ہے، زندگی یا موت؟ اس سلسلے میں اسلام سے قبل 2 نظریات ہیں. توجہ سے سنیے ذرا. ایک نظریہ یہ کہ انسان اس دنیا میں آیا ہے تو یہ دنیا اس کے لیے پریشانیوں کی جگہ ہے. یہاں سے مر کے باہر نکلے گا، اس کی اچھائیاں شروع ہو جائیں گی. اس کی اصلی زندگی موت کے بعد شروع ہوتی ہے. لہٰذا ان کے نظریے میں مر جانا انسان کے لیے کامیابی کی سب وجہ ہے. مر گئے، کامیابی شروع ہو گئی آپ کی. دوسرا نظریہ آج کل کے جدید زمانے کا، اگرچہ کہ آج کے زمانے میں وہ مشہور ہو گیا لیکن ہے بہت پرانا، ایتھیسٹ لوگوں کا نظریہ کہ جب تک آپ اس دنیا میں ہیں مزے کر لیجئے، مرنے کے بعد کس نے اگر آپ کو بتایا ہے کہ وہاں کیا ہونے والا ہے؟ ظاہر ہے. تو ان کے نظریے کے مطابق جینا ہی سب سے بڑی نعمت اور سعادت ہے، مر جانے میں انسان کا گھاٹا ہی گھاٹا ہے. تو ایک نظریہ وہ جو پرانے زمانے میں چلا آ رہا تھا اور آج بھی، اگر مجھے درست یاد ہو 1978 میں کیریبین آئی لینڈ سے ایک پریچر اٹھ کے گیا امریکہ میں
اس نے یہی لوگوں کے دماغ میں بھر دیا کہ مر جاؤ گے تو تمہاری زندگی شروع ہو جائے گی. 900 افراد نے ٹیمپل آف پیپل کے باہر 900 افراد نے خودکشی کر لی. اب وہ کنسپریسیز ہیں لیکن زیادہ تر میجارٹی نے جس بات کو تسلیم کیا وہی کہ اس کی تقریروں کی وجہ سے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ مر جائیں گے تو ہماری زندگی شروع ہو جائے گی, لہٰذا 900 افراد نے ایک ساتھ خودکشی کر لی. تو جب آج کے زمانے میں آ رہا تو پہلے کیا رہا ہوگا؟ تو ایک نظریہ وہ جو موت کو سب کچھ سمجھتا ہے, اس کے نظریے کے مطابق انسان کا اس دنیا میں آنا ایک پرندے کا پنجرے میں جانے کے برابر ہے. جیسے ہی دروازہ کھلا اس کی اصلی زندگی شروع ہو جائے گی, جب تک پنجرے میں ہے وہ قید ہے. یہ جو جدید زمانے کے لامذہب لوگ ہیں, ایتھیسٹ لوگ ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کا دنیا میں آنا ایک پیاسے کا ندی کے کنارے جانے کے برابر ہے. جب تک آپ ندی کے کنارے ہیں تب تک تو پی سکتے ہیں, ایک بار کنارہ چھوٹا سارا مسئلہ ختم. اب اس کے بعد آپ کو نہیں پتا کہ کب پانی ملے گا نہیں ملے. تیسرا نظریہ اسلام کا آیا اور اسلامی نظریہ لمحہ بلمحہ مشکل ہوتا چلا گیا. اسلام نے کہا نہ تمہاری زندگی قابل تعریف نہ تمہاری موت کی کوئی تعریف. ہم نہ تمہاری زندگی دیکھتے ہیں نہ تمہاری موت دیکھتے ہیں, ہم بس یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم جیتے کس کے لیے ہو اور مرتے کس کے لیے ہو. اور فرما رہے ہیں یعنی خود نہ جینے میں کوئی تعریف اور مذمت اور نہ مر جانے میں کوئی تعریف و مذمت. اصل چیز یہ ہے کہ اس زندگی کا مقصد کیا ہے اور اس موت کا مقصد کیا ہے. اگر ایک انسان اپنی زندگی کا مقصد دنیاوی خواہشات کو بناتا ہے تو اس کے جینے کی بھی کوئی تعریف نہیں ہوگی. قرآن کہتا ہے اولئک ھم کالانعام بل ھم اضل سبیلا, یہ چوپایوں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی بدتر ہے. اور اگر اپنے ہی طریقے سے مر جائے تو خداوند عالم کہتا ہے خسرت دنیا والآخرہ, اس نے اپنی دنیا بھی برباد کر لی اور آخرت بھی برباد کر لی. لیکن اگر اللہ کے لیے جیے انسان تو اسی زندگی میں صرف ایک رات کی نیند میں مرضی معبود خرید لیتا ہے. اللہ کے لیے جیے تو ایک رات کی نیند میں مرضی معبود خرید لیتا ہے, اور اگر اسی راستے پہ مر جائے تو خداوند عالم کہتا ہے کہ ہم اسے ایسا زندہ کریں گے کہ مردہ سمجھنے کی بھی اجازت نہیں دیں گے. اور فرما رہے یعنی زندگی بھی قابل تعریف ہو سکتی ہے اور موت بھی قابل تعریف ہو سکتی ہے. زندگی کی بھی مذمت ہو سکتی ہے اور موت کی بھی مذمت ہو سکتی ہے. اصل چیز ہے مقصد. یعنی اسلام کے نظریے میں انسان کا اس دنیا میں آنا ایک طالب علم کے اسکول میں جانے کے برابر ہے. اگر وہ وہاں رہ کر اپنی قوم اور اپنے ملک اور اپنے علاقے کی خدمت کرنے کا جذبہ لے کر پیدا ہوتا ہے, باہر آتا ہے, تو اس اسکول میں رہنے کی بھی تعریف ہوگی اور اس کے گریجویشن کی بھی تعریف ہوگی, یعنی باہر نکلنے کی بھی تعریف ہوگی. لیکن اگر وہ وہاں بیٹھ کے ٹائم پاس کرتا ہے تو اسکول میں رہنا بھی قابل مذمت ہے اور باہر آنے کے بعد بھی کوئی تعریف نہیں ہوگی. تو یہاں تک بات قابل ہضم تھی کہ خداوند عالم نے اور اسلام نے زندگی اور موت کے اس فلسفے میں جہاں ہر انسان اپنی ایک رائے دے رہا تھا, ایک نئی رائے دے دی, نہ یہ نہ وہ, بلکہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مقصد کیا ہے, زندگی کا بھی مقصد اور موت کا بھی مقصد. تو آگے بڑھ کر خداوند عالم نے کہا کہ پھر یہ جو لوگ تمہیں زندہ نظر آ رہے ہیں کوئی ضروری نہیں کہ یہ زندہ ہوں. ایک آیت میں نے بھی پیش کی, خداوند عالم اولئک ھم کالانعام بل ھم اضل سبیلا, بعض لوگ چوپائے جیسے ہیں بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں. لیکن یہاں بھی تھوڑی بہت زندگی چوپائے میں ہوتی ہے. سورہ منافقین میں خداوند عالم کہتا ہے ہم کانہم خشب مسندہ, یہ جو منافقین ہیں یہ دیوار سے ٹیک لگائی ہوئی لکڑی کی طرح ہے. اب سوچیں, دیوار سے ٹیک لگائی ہوئی لکڑی یعنی بالکل بے جان ہے, اپنی شاخ سے کٹی ہوئی ہوگی. تو گویا خداوند عالم منافقین کو ایک بے جان چیز سے بھی زیادہ بے جان سمجھ رہا ہے. یعنی گویا یہ طے ہو گیا کہ اسلام کے مطابق کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس کو تم زندہ سمجھ رہے ہو سب زندہ ہی ہوں. یہاں تک بھی انسان اس کو ڈائجسٹ کر سکتا ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے زندہ رہنے کیا فائدہ, یہ کوئی زندگی تو نہیں. لیکن آگے بڑھ کر خداوند عالم نے جب ایک جملہ اور بڑھا دیا, کانہم خشب مسندہ تک برداشت کیا جا سکتا ہے, سمجھا جا سکتا ہے, جسٹیفائی ہو سکتا ہے. لیکن آگے ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, وہ جو زندہ ہیں انہیں زندہ نہ سمجھو, اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ جو مر چکے ہیں کوئی ضروری نہیں کہ وہ سب مردہ بھی ہوں. یہ سمجھنا انسان کے ذرا سخت ہو گیا کہ زندہ کو زندہ نہ سمجھیں, یہ تو سمجھ میں آ سکتا ہے, لیکن مردہ کو مردہ نہ سمجھیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے. قرآن مجید نے فرمایا کہ وہ جو اپنی جان کو ہماری بارگاہ میں قربان, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا, جو قتل ہو جائیں میری بارگاہ میں, انہیں مردہ سمجھنے کی اجازت نہیں ہے. بل احیاء, بلکہ وہ زندہ ہیں اور ہماری بارگاہ سے رزق پا رہے ہیں. اور فرما رہے ہیں. اب آئیے روایات میں, یہاں تک بھی ذہن انسانی اس کو تسلیم کر سکتا تھا کہ جو مر جائے خداوند عالم کی بارگاہ میں اسے مردہ نہیں سمجھنا ہے. روایتوں میں ہم آتے ہیں, قرآن مجید نے بالکل پریسائزلی پن پوائنٹ اس کا تذکرہ فرمایا کہ کوئی ادھر ادھر نہ جانے پائے کہ شہید کون ہوتا ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا, وہ لوگ کہ جو قتل ہو جائیں, یعنی خداوند عالم کی بارگاہ میں وہ انسان نکلے, زخم برداشت کرے, وہ بھی ایسا زخم کہ جس میں اس کی جان چلی جائے,
یعنی اس میں کوئی لوپ ہول نہیں ہے کہ غیر شہید اور شہید میں کوئی مکس اپ ہو سکے. غور فرما رہے ہیں؟ یعنی اسلام نے بالکل کلیئرلی بتا دیا، ڈیفائن کر دیا کہ کون شہید ہوتا ہے. اب آئیے روایتوں میں 5 شہید آپ کو ملتے ہیں. وہ انسان جو علم حاصل کرنے جائے اور راستے میں اس کی موت ہو جائے شہید ہوتا ہے. رزق حلال طلب کرنے انسان اگر نکلے اور راستے میں اس کی موت ہو جائے وہ بھی شہید ہوتا ہے. جس کے اوپر دیوار گر جائے اور وہ مر جائے وہ بھی شہید ہوتا ہے. عورت اگر دوران ولادت اس کا انتقال ہو جائے تو اسے بھی شہید کہا گیا ہے. اور 5واں سب سے معروف شہید حدیث کا کون ہے؟ الا ومن مات الا حب آل محمد مات شہیدہ. غور فرما رہے ہیں؟ توجہ سے ذرا صبر سے سنیے گا. ایک صلوات پڑھتے ہیں بر محمد و آل محمد. چند جملے میں اس لفظ پر بھی کہتا چلوں کہ عورت اگر دوران ولادت اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی زحمتوں کی وجہ سے اسے شہید کر، چونکہ ایک مرحومہ کے اور ایک ماں کے ایصال ثواب کے لیے مجلس ہے. اس بات کو یہیں پر رکھیے گا کہ قرآن مجید نے 1 شہید بتایا ہے اور روایتوں نے 5 عدد شہید بتائے. ایک انسان پیغمبر اسلام کے زمانے میں طواف کر رہا تھا. ماں کی عظمت چند جملے سماعت فرمائیں پھر ہم واپس اس پہ آتے ہیں. لوگ طواف کر رہے تھے اور یوں ہی طواف کرنا سخت ہوتا ہے، اور وہ انسان اپنی گردن پہ کندھے پر اپنی ماں کو بٹھا کے طواف کر رہا تھا. تو لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ کیا فداکاری ہے. جہاں ایک انسان خود طواف کرنے کو بڑی سعادت سمجھتا ہے، کسی طرح طواف کر لیں تو بڑی بات ہے، وہاں وہ اپنی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کے طواف کرا رہا ہے. فارغ ہوا، آیا رسول اللہ کے پاس، کہا یا رسول اللہ کیا میں نے اپنی ماں کی زحمتوں کا حق ادا کر دیا؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ جو سارا طواف تم نے کرایا یہ تمہاری ماں کی ایک آہ کے برابر بھی نہیں ہے. پیغمبر اسلام کے سامنے ایک انسان آیا اور کہتا ہے یا رسول اللہ بڑے گناہ ہیں، بڑی سختیاں ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں. رسول اللہ نے فرمایا، اب ایک طویل واقعہ ہے، اس سے پوچھا کیا پریشانیاں، کیا مشکلات ہیں، کتنے گناہ ہیں یہ وہ. آخر میں پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا کہ ماں مر چکی ہے، باپ زندہ ہے. رسول اللہ نے فرمایا جاؤ اس باپ کی خدمت کرو، تمہاری ساری زندگی کی عبادتیں ایک طرف اور باپ کی خدمت ایک طرف. پھر آپ نے پوچھا ماں ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ ماں کا انتقال ہو چکا ہے. آپ نے جب وہ چلا گیا تو آپ نے فرمایا اپنے صحابیوں سے کہ اگر اس کی ماں زندہ ہوتی تو یہ سفر اور جلدی کٹ جاتا. اور فرمایا پیغمبر اسلام فرمایا اگر اس کی ماں زندہ ہوتی تو یہ جو میں نے اس کو راستہ بتایا یہ اور جلدی کٹ جاتا. جناب موسیٰ خداوند عالم کی بارگاہ میں، یہ میں جلدی عرض کر رہا ہوں اس کے بعد پھر اس پہ چلتے. جناب موسیٰ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے. کیا دیکھا کہ ایک انسان ہے اس کے اوپر بادل نے سایہ کر رکھا ہے. ایک نبی اگر اپنے بغل میں کسی کو عبادت کرتے ہوئے دیکھے کہ جو ان سے زیادہ پریویلیج یوز کر رہا ہو تو کیسا لگے گا؟ آپ نے کہا یہ کون ہے؟ کہا اس کا سلوک اس کی ماں کے ساتھ اچھا تھا. تو ایسا نہیں جناب موسیٰ کا سلوک خدا نخواستہ خراب رہا ہوگا، اس نے کچھ ایسا ہی کام کیا ہوگا کہ خداوند عالم نے جناب موسیٰ کے ساتھ عبادت کرتے ہوئے اس کے سر پہ بادلوں نے سایہ کر رکھا. انسان بعض اوقات اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، در حقیقت ماں کا دل نرم ہوتا ہے. آپ خود بتائیں، یہ کوئی ہائپوتھیٹیکل بات نہیں ہے، در حقیقت یہ سب انسان کے ایکسپیرینس اور آبزرویشن کی چیز ہے اور سب انسان اس کو محسوس کیا ہے. ہاں بس یہ ہے کہ چونکہ اس کے لیے آپ کوئی لیب نہیں بنا سکتے کہ جس میں جذبات کی پیمائش ہوتی ہو، تو دوسرے کیمیکل سمولیشن کی طرح یہ نہیں ہے، لیکن ہر انسان اس بات کو ایکسپیرینس کر چکا ہے. حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے فرمایا مولا اپنی ماں سے پانی مانگ کر پیا کرتے تھے، صرف اس لیے کہ پانی پلانے کا جو ثواب ہے وہ آپ کی ماں اس سے محروم نہ رہے. تو یہ بات بالکل معروف بات تھی. کسی صحابی نے کہا مولا آپ اتنا خیال کرتے ہیں، اپنی ماں سے آپ پانی مانگ کر پیتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ آپ اپنی ماں کے ساتھ ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھا رہے ہوں. یہ تو بالکل اور سامنے کی چیز ہے کہ اگر آپ کو اتنی محبت ہے تو کبھی یہ ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ اپنی ماں کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھا رہے ہیں. مولا کا جواب سماعت فرمائے. مولانا فرمائے میں اس لیے نہیں کھاتا کہ مجھے یہ بات قابل قبول نہیں ہے کہ میں کسی ایسے لقمے کی طرف ہاتھ بڑھا دوں کہ جس کا ارادہ میری ماں نے کر رکھا ہو. غور فرما رہے مولانا فرماتے ہیں کہ میں اس لیے اپنی ماں کے ساتھ ایک برتن میں کھانا نہیں کھاتا کہ کسی، اب ظاہر ہے کہ جب تک ماں اشارہ نہیں کرے گی انسان سمجھ تو نہیں سکتا کہ انہیں کون سا لقمہ چاہیے.
مولانا نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ کسی ایسے لقمے کی طرف ہاتھ بڑھا دوں کہ جس کا ارادہ میری ماں نے کر رکھا. یہ ساری چیزیں ہمارے اور آپ کے لیے، ورنہ امام تو پلیٹ میں کھانا ڈالنے سے پہلے معلوم ہے ان کو کہ کس لقمے کی طرف کس کا ہاتھ بڑھنے والا ہے. یہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے. اب عزیزان گرامی آئیے، روایتوں میں ہے کہ عورت اگر دوران ولادت اس کا انتقال ہو جائے، یہ یاد رکھیے گا کہ ماں کی دعائیں، چونکہ ماں کا دل نازک ہوتا ہے لہٰذا دعائیں آپ کے حق میں اور زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں. خود اس کو اگر عام دنیاوی زندگی میں کہا جائے تو لا آف اٹریکشن یا رول آف اٹریکشن کے نام سے لوگوں نے اس پر کتابیں لکھ رکھی ہیں کہ کسی بھی چیز کے بارے میں انسان اگر پورے یقین کے ساتھ دعا مانگتا ہے تو وہ چیز اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتی ہے. خداوند عالم وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے پروردگار کی اتنی عبادت کرو کہ تمہیں یقین حاصل ہو جائے. یعنی ہم ڈھیر ساری عبادتیں نہیں چاہتے، یقین والی عبادت اگر ہو تو وہ سارے مسائل کو تمہارے حل کر سکتی. آپ بتائیں کیا مندروں میں، چرچوں میں یا ان کے سینیگاگس میں یا دوسری درگاہوں میں دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ کیا قبول نہیں ہوتی؟ کوئی جائے گا ہی نہیں. اس کا مطلب قبول ہوتی ہیں. کیسے قبول ہوتی ہیں؟ وہی یقین، وہ اثر کرتا ہے. جس یقین کا مطالبہ آپ سے خداوند عالم نے نماز میں کر رکھا ہے، اس یقین پہ بعض اوقات انسان بغیر نماز کے پہنچ جاتا ہے. ہم اور آپ اپنے آپ کو نہیں پہنچا سکتے، وہ ہماری مشکل ہے. تو خداوند عالم کا یقین کے ساتھ عبادت کرو. کبھی بھی عبادت کی خداوند عالم نے کوانٹٹی نہیں بتائی کتنی عبادت کرو. تو جب یقین کے ساتھ انسان پوری صمیم قلب کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ کسی چیز کو مانگتا ہے تو پوری ہو جاتی. ماں کی دعائیں ہمیشہ اسی خلوص کے لیول پہ ہوتی ہیں. لہٰذا جتنی بھی احادیث معصومین کی آپ کو ملیں گی کہ ماں سے دعا کراؤ، ماں سے دعا کراؤ، ماں سے دعا کراؤ. خود پیغمبر اسلام اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت ہے، معمولی سے لفظی فرق کے ساتھ دونوں معصومین کی روایت میں کہ اپنے مر جانے والوں کو فراموش نہ کرو، ان کی قبروں پہ جایا کرو، وہ تم سے انسیت محسوس کرتے ہیں، یعنی سکون ملتا ہے انہیں. اب ظاہر ہے ہم اس بات کو نہیں سمجھتے، لیکن ان کی زندگی، میں نے عرض کیا تھا کہ انسان مس کنسیپشن کا شکار رہتا ہے اپنی زندگی کے بارے میں بھی، مر جانے والے کے بارے میں. تو اس کو لگتا ہے روح یا مرنے والے کا تذکرہ جو ذہن میں ایک جو پرسیپشن آتا ہے وہ یہ ایک خوفناک اور ڈراؤنی چیز، لیکن ایسا نہیں ہے. آپ کی زندگی میٹیریلسٹک باؤنڈیشن اور لمیٹیشن سے گری ہوئی ہے، ان کی زندگی میں صرف یہ لمیٹیشن ختم ہو جاتی ہے. اس کا مطلب ہے نا کہ وہ خطرناک ہو جاتے ہیں. صرف اب جیسے آپ کی زندگی خواب میں اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو تو وہ وہی نظارہ ہے. آپ کی زندگی خواب میں کیسی ہوتی؟ ایک سیکنڈ میں آپ کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں، کہیں سے کہیں چلے آتے ہیں. 10 سال کے وقفے کو آپ 5 منٹ کے خواب میں دیکھ لیتے ہیں. تو یہ سارے ٹائم اور اسپیس کی جو باؤنڈیشن ہے وہ صرف آپ کے لیے، روح کے لیے وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کو تکلیف پہنچانے لگے. اب وہی میں نے عرض کیا نا کہ تھوڑا سا ہمیں ذہن میں رہتا ہے بچپن سے بھوت پریت یہ وہ دنیا میں، تو اس کے بعد ہمارا سب کانشیس مائنڈ اس کے اوپر کہانیاں بنانا شروع کر دیتا ہے. لیکن اگر آپ غور کریں تو آپ کے مر جانے والے آپ سے محبت کرتے ہیں. ہاں، آپ کی زندگی میں ان کا دخل تب تک نہیں ہو سکتا جب تک اللہ انہیں اجازت نہ دے، کیونکہ آپ کی جو زندگی ہے اس کی پراپرٹیز الگ ہیں، ان کی پراپرٹیز الگ ہیں. آپ ان کے اندر اثر انداز ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے اندر اثر انداز نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ آپ کو کنیکٹ کر سکیں. ان کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ آپ ان سے کنیکٹ کر سکیں. لہذا مولا فرماتے ہیں کہ اپنے مر جانے والوں کو فراموش نہ کیا کرو. سورہ توحید کی تلاوت کرنے کی جو تاکید کی گئی اسی لیے کی گئی کہ آپ ان کی زندگی میں اثر انداز بالکل ہو سکتے ہیں. اور کیوں ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ کوئی اور کیجیے گا کوئی چیٹنگ تو نہیں ہے؟ ایک انسان جس کا سورہ فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے اس کو کچھ نہ ملے. ایک انسان جس کو دنیا میں بیٹھ کے 4 افراد سورہ فاتحہ پڑھ دیتے ہیں ان کو فائدہ مل جائے. اگر نہیں ملتا ہے تو پڑھا کیوں جائے گا؟ اور ملتا ہے تو کیوں ملتا ہے؟ کیا یہ کسی قسم کی ڈسکرمنیشن نہیں ہے؟ نہیں ہے. عزیزان گرامی، اسی لیے کہا جاتا ہے، خداوند عالم نے کہا کہ اس دنیا میں اگر ایک انسان اچھے عمل انجام دیتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، سورہ توحید پڑھتا ہے، مرنے والے کو کیوں فائدہ ملتا ہے؟ اس بات کا فائدہ ملتا ہے کہ اس نے اس دنیا میں ایسے افراد کی تربیت کر رکھی ہے کہ جو اس کے مر جانے کے بعد بھی اچھے اعمال کرتے رہیں. اور فرما رہے اس بات کا ثواب ملتا ہے. ورنہ آپ کے سورہ فاتحہ پڑھنے سے مرنے والے کا کیا تعلق؟ اس بات کا ملتا ہے کہ اس نے صرف خود اچھے اعمال انجام نہیں دیے، مر جانے کے بعد بھی اس کی زندگی کا امپیکٹ ایسا ہے کہ 4 افراد خداوند عالم کی بارگاہ میں آ سکیں اس کے نام پر. اس چیز کا ثواب ملتا ہے. خیر، پلٹتے ہیں اپنے اس مسئلے کی طرف. قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو قتل ہو جائیں. اصل چیز یاد رکھیے گا، موت اور زندگی میں خداوند عالم کیا کہتا ہے؟ معیار کیا ہے؟ نہ مرنا معیار ہے نہ زندہ رہنا معیار ہے.
دونوں چیزیں ہماری بارگاہ میں قابل قبول ہیں. اصل چیز ہے کہ زندہ کس کے لیے رہتے ہو اور مرتے کس کے لیے ہو. تو قرآن نے ایک کو کہہ دیا جو میری بارگاہ میں قتل ہو جائے اسے تم مردہ نہیں سمجھ سکتے, وہ زندہ ہے. حدیثوں میں ہم دیکھتے 5 عدد شہید ہیں, اور فقہی حکم بالکل الگ ہے. شہید کے بدن سے خون کا ایک ذرہ بھی صاف نہیں کیا جا سکتا. شہید کو کفن نہیں دیا جاتا. روایتوں میں کہ شہید اسی حالت میں اپنے پروردگار عالم سے ملاقات کرتا. شہید کو غسل نہیں دیا جاتا. اور یہ جو شہداء ہیں ان کو غسل کفن دیتے نہیں دیتے آپ؟ جب تک کوئی ایک انسان نجاست دور نہ کر دے, ہر انسان کے اوپر واجب ہے کہ نجاست کا ایک ایک ذرہ مرنے والے کے بدن سے دور کرے. اور فرما رہے ہیں ہم, کفن دینا واجب نہیں ہے, ہر انسان کے اوپر واجب ہے. جسے بھی پتہ چل گیا کہ فلاں جگہ میت ہے, اگر کسی نے دے دیا تو ٹھیک, اگر نہیں دیا تو ہر انسان مجرم ہے جس کو پتہ ہے میت کے بارے میں. تو فقہی مسئلہ تو اتنا زمین آسمان کا فرق ہے. ان کو غسل و کفن نہیں دینا ہے, یہاں غسل و کفن ہر انسان کے اوپر واجب ہے. وہاں نجاست صاف نہیں کرنی ہے, نجاست یعنی جس کو ہم نجاست سمجھتے ہیں خون, اس نجیس چیز کو پاک نہیں کرنا ہے. یہاں پر نجاست کا ایک ایک ذرہ ہر انسان کے اوپر واجب ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فقہی مسئلہ اتنا الگ ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ زندہ بھی صرف وہی ہو, یہ لوگ نہ ہو. اور فرما رہے ہیں یعنی خداوند عالم نے ایک کو شہید کہا, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ احکام اتنے زیادہ الگ ہیں. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ زندہ بھی وہی. عزیزان گرامی, اب اگر آئیں احادیث میں, کیا کامن فیکٹر ہے, وجہ اشتراک کیا ہے ان میں؟ خداوند عالم کہہ رہا ہے جس کو شہید, اس میں اتنی مصیبتیں ہیں کہ وہ جائے جنگ کرے, توجہ چاہتا ہوں, جنگ کرے, زخم اٹھائے, وہ بھی ایسا زخم کی مر جائے, عام زخم پہ بھی شہادت نہیں ہے, قتل ہو جائے. اور ادھر ان لوگوں میں کیا ہے؟ اگر غور کریں تو مر جانا تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے, کامن ویلیو ایک مر جانا ہے. تو موت تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ سب کو چھوڑ کے ان 5 لوگوں کو شہید کہہ دیا جائے, کچھ اور ہوگا. اور غور کریں تو ایک چیز نظر آتی ہے, تکلیف. علم حاصل کرنے نکلے ایک انسان, رزق حلال کمانے نکلے انسان, عورت کی دوران ولادت اس کا انتقال ہو جائے, یا اس کے اوپر انسان کے اوپر دیوار گر جائے اور وہ دب کے مر جائے. ان سب میں کیا نظر آتا ہے کامن؟ اور خداوند عالم کے شہید میں تکلیف. لیکن وہ جو 5واں والا شہید ہے اس میں کون سی تکلیف ہے؟ یہاں مسئلہ اور سخت ہو گیا. ابھی تک تو ہم یہ سن رہے تھے کہ ہر زندہ نہیں ہے, تسلیم کر لیا. پھر خدا نے کہا کہ ہر مردہ نہیں ہے, وہ بھی کسی طرح ڈائجسٹ کر لیا. اب یہاں پر خداوند عالم کہہ رہا ہے انہی شہیدوں میں, بلکہ خداوند عالم احادیث کہہ رہے ہیں, اور احادیث بھی ایسی جو معتبر ہیں. اس میں شیعہ سنی کسی فرقے کا بھی مسئلہ نہیں, سب تسلیم کرتے ہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جہاں پر انٹرسٹ کا ٹکراؤ نہیں ہوگا وہاں روایتیں ضعیف نہیں ہوتی, سب اس کو نیریٹ کر دیتے ہیں. تو جب کسی کے مفاد کا مسئلہ بھی نہیں ہے لہٰذا یہ روایتیں معتبر ہیں. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ خداوند عالم نے ایک شہید کا, روایتوں نے 5 اور دے دیے, 4 کے اندر تھوڑا بہت کامن ویلیو ہے, تکلیف نام کی چیز ہے, لیکن وہ جو 5واں ہے اس میں کون سی تکلیف ہے؟ پیغمبر اسلام نے یہ تو نہیں کہا کہ جو محبت اہل بیت میں مر جائے اور تکلیف اٹھائے اسے شہید کہنا. اگر پیغمبر اسلام نے, توجہ چاہتا ہوں, علم اصول کی ایک کلی اس کا قاعدہ ہے, اگر معصوم کی حدیث میں کوئی قید اور شرط, اف اور بٹ نہیں ہے تو آپ نہیں لگا سکتے, کیونکہ معصوم حکیم امت ہوتا ہے. اگر وہاں لگانا ہوتا تو وہ لگا لیتے, کوئی چیز معصوم سے چھوٹ نہیں سکتی. لہٰذا اگر ایک کوئی حدیث انکلوسیو ہے, بالکل مطلق ہے, تو آپ اس میں قید نہیں لگا سکتے کہ محبت اہل بیت میں انسان مرے اور تکلیف اٹھائے تو وہ شہید ہے. غور فرما رہے ہیں آپ, یعنی ہمیں اس بات کو ماننا پڑے گا کہ چاہے تکلیف اٹھائے اور چاہے تکلیف نہ اٹھائے اسے شہید ماننا پڑے گا. تو اب آپ بتائیے اس حدیث کے مطابق ایک انسان اپنے ایئر کنڈیشن روم میں سکون کے ساتھ اپنی جان خداوند عالم کے حوالے کر دے تو وہ شہید ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دل میں اگر محبت اہل بیت ہو. یعنی پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں الا و من مات علی حب آل محمد, توجہ چاہتا ہوں ایک ایک لفظ پہ, الا و من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ, جو محبت اہل بیت اپنے دل میں رکھ کے مر جائے شہید ہے. اب بتائیے ایک انسان سکون کے ساتھ اپنے بستر پہ مر جائے یہ محبت لے کے تو شہید ہے کہ نہیں ہے؟ ہے, پیغمبر اسلام نے فرمایا. اور کمال یہ کہ آپ کہتے ہیں تکلیف, مومن ہی میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی. کیسے مرتا ہے مومن؟ جتنا زیادہ اس کے ایمان کا درجہ بلند ہوتا جاتا ہے, آپ نے سن رکھا ہوگا جیسے پھول سے خوشبو نکل جانا. غور فرما رہے. تو اب یہاں تو ہم کہتے پھول سے خوشبو یعنی ذرا بھی تکلیف نہیں ہوئی, اور ہم یہ مانتے ہیں. کون ہے جو کہہ سکے کہ ہمارے مرحوم محبت اہل بیت لے کر نہیں مرے یا خدا نہ خواستہ وہ شہید نہیں ہوئے؟ سب مانتے ہیں. تو اس کو کیسے حل کریں گے آپ؟ اسی شہید سے تو ملانا ہے آپ کو جس نے اتنی تکلیفیں اٹھا رکھی ہیں. اور اس میں روایتوں نے جو 4 اور شہید دیے ہیں ان میں تھوڑی بہت تکلیف پائی جاتی ہے. 5واں والا تو عام انسانوں سے بھی زیادہ آسانی کے ساتھ اس دنیا سے گیا ہے کیونکہ محبت اہل بیت ہے. کافر کے بارے میں ملتا ہے کہ جیسے کسی خاردار جھاڑی پر ایک سوتی کپڑا ڈال کر کھینچ لیا جائے
اس کو تکلیفیں ہوتی ہیں. مومن جتنی محبت اہل بیت اس کے دل میں شدید اتنا ہی اس کی تکلیف کم ہوتی ہے. پھر کیسے ہو سکتا ہے ظاہر توجہ چاہتے ہیں؟ اس کا مطلب کہ ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ خداوند عالم نے یہ شہید والا لقب کس عنوان سے دیا تھا. غور فرمائیے گا, تب پتہ چلے گا کہ ہمارے بستر پہ سکون سے مر جانے والے انسان کو ہم کیسے شہید کہہ رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ مفت کی جنت ہم بانٹ رہے ہیں جیسے ہمارے اوپر الزام لگتا رہتا ہے. توجہ چاہتا ہوں جانے کا, جب اسلام نے مسلمانوں کو یہ لفظ شہید دیا تھا کہ چلو لڑو, اس کی سچویشن یہ تھی کہ مسلمان شروع کی ساری جنگوں میں 3 گنا سے کم طاقت ان کی تھی. 313 اور وہ 950, یہ 1000, بلکہ یہ 950 اور وہ 3000. پھر اس کے بعد یہ 3000 ہوئے تو وہ نہ جانے کتنے ہو گئے جنگ احزاب اور خندق میں. تو مطلب ہمیشہ 3 گنا سے کم تھے. اب بتائیے ایسی فوج کو اگر لڑنے کے لیے نکالنا ہے تو کچھ تو موٹیویشن کے لیے دینا پڑے گا. خداوند عالم نے 2 القاب دیے, کہا جاؤ تم نکلو, اگر مار کے آئے تو تم غازی اور اگر مر گئے تو شہید. تیسری صورتحال نہیں ہے, یا تو تم مار کے آ جاؤ گے یا مر کے آؤ گے. پہلی جنگ بدر, یہ 313 اور ادھر 1000 لوگ. 313 میں صرف 13 افراد کے پاس تلواریں تھیں. سوچئے, یعنی صرف یونٹس کے پاس تلواریں تھیں. جتنی دہائیاں تھیں سب لاٹھی ڈنڈا ہے, تاریخ نے نہیں لکھا, یعنی کوئی قابل ذکر چیز کسی کے پاس نہیں. 13 افراد اگر تلوار لے کے 1000 افراد کے مقابلے میں نکلیں تو اتنی آسانی سے تو نہیں نکل سکتے, کچھ تو ان کے پاس ہونا چاہیے. خداوند عالم نے یہ 2 لفظیں دے دیں, کہا جاؤ اگر مار کے آئے تو تم غازی ہو اور اگر مر کے آئے تو تم شہید ہو. اب آپ بتائیے کہ مرنا یعنی مار کے آنا زیادہ بافضیلت ہے یا مر کے آنا زیادہ بافضیلت؟ دوسرے لفظوں میں جو یہ 2 لفظیں خداوند عالم نے مسلمانوں کو دی تھیں اس میں غازی زیادہ بافضیلت ہے یا لفظ شہید زیادہ بافضیلت ہے؟ سننے میں لگتا ہے شہید, نہیں, دونوں برابر ہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر شہید ہو جانے سے فضیلت بڑھتی تو جنگ بدر میں پہلی ہی جنگ میں جناب عبیدہ شہید ہوئے, مولا کائنات شہید نہیں ہوئے. کسی میں جرأت ہے جو کہہ سکے کہ عبیدہ کا کردار مولا کائنات کے کردار سے بلند ہے؟ جب تک آپ یہ جملہ نہیں کہیں گے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ شہید ہونا بافضیلت ہے. جنگ احد میں جناب حمزہ شہید ہو گئے. کسی میں جرأت ہے جو کہہ سکے کہ مولا کائنات کے علاوہ بھی کسی اور کا کارنامہ تھا جنگ احد کو جیتی ہوئی جنگ میں بدلنے کے لیے؟ چھوڑیے, اگر شہید ہو جانا بافضیلت ہوتا, گلا کٹ جانا ہی معیار فضیلت ہوتا, تو ثقلین کی عبادت سے افضل مسجد کوفہ کے سجدے کو ہونا چاہیے تھا, جنگ خندق کی ضربت کو نہیں ہونا چاہیے تھا. اور فرما رہے ہیں, یعنی اگر گردن کا کٹنا فضیلت کا معیار ہوتا, اس سے فضیلت آتی, تو مسجد کوفہ کے سجدے کو ہونا چاہیے تھا, جنگ خندق کی ضربت. اس کا مطلب معیار فضیلت نہ گردن کا کٹنا ہے اور نہ ہی گردن کا نہ کٹنا ہے. اصل معیار اپنی گردن کو کٹنے کے لیے خداوند عالم کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. کٹنا تو مد مقابل کی تلوار کے اوپر ہے. اگر اس کی تلوار چل گئی تو گردن کٹے گی, نہیں چلی تو نہیں کٹے گی. تو اس سے آپ کی نیت پہ کیا حرف آ سکتا ہے؟ اس سے آپ کے ڈیڈیکیشن پہ کیا حرف آ سکتا ہے؟ آپ نے تو اپنی گردن کٹنے کے لیے پیش کر دی نا. یہی معیار اگر آپ کے ذہن میں محفوظ ہو گیا ہو کہ خداوند عالم کی بارگاہ میں گردن کا کٹانا اور نہ کٹانا معیار نہیں ہے, اپنی گردن کو کٹنے کے لیے ہر وقت آمادہ رکھنا معیار ہے. اب اگر ایک اپنے بستر پر سکون کی حالت میں بغیر کسی تکلیف کے مر جانے والے کو پیغمبر اسلام شہید کہہ رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نزدیک محب اہل بیت ہونے کا جو بھی مفہوم ہو, پیغمبر اسلام کے نزدیک محب اہل بیت ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ انسان ساری زندگی اپنی گردن کو اپنے امام کے حکم پر کٹانے کے لیے آمادہ رکھے. ایک صلوات پڑھ دے بار محمد و آل محمد. محبت اہل بیت کا یہ ترجمہ اور اس کا یہ مطلب لینے کے بغیر یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. کیوں آپ سکون کے ساتھ, آپ کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئی, پھول سے خوشبو کی طرح آپ اس دنیا سے چلے گئے, اور وہ انسان جو اتنی تکلیفیں برداشت کرے وہ بھی شہید, آپ بھی شہید. تو کچھ تو وجہ ہوگی. وجہ یہی ہے کہ اگرچہ آج میدان کربلا نہیں ہے لیکن ہر انسان نے یا لیتنا کننا معکم فنفوز معکم کہہ رکھا ہے. اے مولا آج اگر میدان کربلا سج جائے تو ہم سعید و زہیر کی طرح اپنی جانیں آپ کے حکم پر قربان کر دیں گے. جب تک یہ جذبہ ہے, یہ وہی والا جذبہ ہے جس نے جنگ بدر میں مولا کائنات کو شہید نہ ہونے کے باوجود شہیدوں پہ عظمت دی. جنگ احد اور خندق میں مولا کائنات کو شہید نہ ہونے کے باوجود بھی شہیدوں پہ فوقیت دی. اور فرما رہے ہیں, تو اس جذبے کو اگر مد نظر رکھا جائے تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اور اگر خدا نخواستہ آپ اپنے اندر یہ جذبہ محسوس نہیں کرتے ہیں, یقین جانیے پھر آپ شہید بھی نہیں ہوں گے. یعنی اس میں کوئی دوستی یا رشتہ داری تو ہے نہیں کہ اگر ایک انسان کے
والدین محبت اہل بیت پر ہے ایک خاص جذبے کے تحت اپنا گلا ہر وقت اپنے امام کے حکم پر کٹانے کے لیے، دوسرا انسان بس یوں ہی محبت اہل بیت کا دعویٰ کرتا رہے، تو کوئی ضروری نہیں کہ آپ بھی شہید ہوں۔ اور بس ایک دو جملے، چونکہ ہم خود بھی کسی امام کے لشکر میں شامل ہونے کے خواہش مند ہیں۔ اگر امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں اپنا لشکر، اللہم صلی علی محمد، تو موت و حیات کا یہ فلسفہ طے ہو گیا کہ انسان خداوند عالم کی بارگاہ میں اگر اپنے آپ کو حکم امام پر ہر وقت جان دینے کے لیے آمادہ رکھے تو اسے شہید بھی کہا جائے گا، اور اسے مردہ سمجھنا بھی خداوند عالم کے حکم کے مطابق ممنوع ہے، لیکن اس کی شرائط جو کہ میں نے عرض کر دی۔ عزیزان گرامی، اس لشکر میں شامل ہونے کے لیے، اور یہ بھی بڑی قابل غور بات ہے کہ آج آپ کے سر پہ کس نے تلوار رکھی ہے؟ نہ آج آپ کی جان کو خطرہ ہے، نہ آپ کے مال کو خطرہ ہے، نہ آپ کی اولاد کو خطرہ ہے، نہ آپ کی آبرو کو خطرہ ہے۔ ایک زمانے میں کچھ نہیں ہوتا تو بادشاہ اگر کسی حکومت کسی کے پیچھے پڑ جائے تو آبرو پہ خطرہ تو آ ہی جاتا ہے۔ آج تو کچھ نہیں ہے، آپ کو کیا کرنا ہے؟ امر امام کی اطاعت کرنی ہے، آج آپ کو گلا نہیں کٹانا ہے۔ تو اگر جو انسان اطاعت امام میں اپنا وقت یا پیسہ یا کوئی اور قسم کی زحمت نہیں اٹھا سکتا تو پھر وہ یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتا کہ اگر میدان کربلا سج جائے گا تو اپنا گلا کٹا دوں گا۔ اگر آپ 10 منٹ نہیں دے سکتے حکم امام کے لیے، اگر آپ اپنے آپ کو معمولی زحمتوں میں نہیں ڈال سکتے تو بڑی زحمتوں میں کیا ڈالیں گے؟ امام علیہ السلام، یاد رکھیے سیرت معصومین کبھی بدلتی نہیں۔ میدان کربلا میں امام علیہ السلام بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہوں۔ اب ظاہر ہے جس لشکر میں جناب عباس، جناب علی اکبر اور جناب محمد، ان لوگوں کو لگتا تھا کہ جیتیں گے تو یہی، غور فرما رہے ہیں، چاہے 10 لوگ نکلے ہیں لیکن دھیرے دھیرے لشکر بڑھے گا اور جیت کے یہی آنے والے ہیں، تو بہت سارے لوگ اس طرح کے ایڈ ہو جاتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، حتیٰ کہ میدان کربلا میں پہنچنے کے بعد آخری رات، غور کیجئے گا، آخری رات امام حسین علیہ السلام نے مہلت لی، اور اس مہلت کی بالکل ابتدا میں آپ نے فرمایا کہ دیکھو خطبہ طویل ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، دیکھو اس کی شروعات امام حسین نے یہاں سے کی، دیکھو مجھے لگتا ہے کہ کل ہمارا اور ان کا مقابلہ ہونے والا ہے، اور یہ ہمارے سر کے لیے آئے ہیں، تمہارے سر سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہے، چلے جاؤ، اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں راستے میں یہ قتل کر دیں گے تو میں اپنے افراد خاندان میں سے کسی کو کر دیتا ہوں، وہ تمہیں پہنچا دے گا۔ پھر مولانا فرمایا کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم اس دشت بلا اور میدان تنہائی میں فرزند زہرا کو چھوڑ کر چلے گئے تو جنت کیسے جاؤ گے؟ میں تمہاری جنت کی ضمانت لیتا ہوں، اب جا سکتے ہو۔ اور فرمائی امام حسین السلام نے جنت کی ضمانت لے لی، کوئی ہے جو کہہ سکے کہ اس وقت اگر اصحاب امام حسین چلے جاتے تو جنت میں نہیں جاتے؟ بتائیے، آپ جنت میں جاتے نہیں جاتے؟ امام نے کہا کہ میں تمہاری جنت کی ضمانت لیتا ہوں، اب چلے جاؤ۔ اب اگر کوئی چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو جائے گا کہ نہیں جائے گا جنت؟ بے شک جائے گا۔ اس کے بعد امام حسین السلام نے کہا ٹھیک ہے اب میں چلتا ہوں عبادت کرنے۔ ساری رات اصحاب امام حسین السلام نے، روایت کہتی اس طرح عبادت کی، ان کی عبادت کی آوازیں اس طرح آ رہی تھیں جیسے شہد کی مکھی کے چھتے سے مکھیوں کے پروں کی آوازیں آتی ہیں۔ غور فرما رہے۔ اب اگر امام حسین علیہ السلام ایسا لشکر تیار کرتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کے آخری وارث حضرت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف جو اپنا لشکر بنائیں گے تو ان کی شرطیں کوئی الگ نہیں ہوں گی۔ آپ اس خواب و خیال میں نہ رہیں کہ کربلا میں کوئی اور شرطیں تھیں، ادھر کچھ اور شرطیں آ جائیں گی، نہیں۔ بس 2 جملے، ہزاروں مجلسیں آپ اس موضوع پر سنتے رہتے ہیں، صرف 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے زمانے میں تھوڑا سا زمانہ ریشنلزم اور اسکیپٹیکل لوگوں کا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آج کے زمانے اگر امام کا ظہور ہو جائے تو اس تلوار سے لڑیں گے کیسے؟ روایتوں میں تو وہی ہے، ذوالفقار ہے۔ ایک انسان آج معمولی جھگڑے میں تلوار نکالتا ہے نہیں نکالتا ہے؟ اتنی ٹیکنالوجی آ گئی ہے، جیٹ فائٹرز اور نہ جانے کیا کیا انسان، وہ جنریشنز بڑھ رہی ہیں جہازوں کی، وہ جو فائٹ کر سکتے ہیں، اور یہاں ہمارے ہاں وہی لے دے کے تلوار۔ تو ایک ذوالفقار کے ذریعے آج کے زمانے میں کوئی کیسے جنگ کر سکتا ہے، اور یہ اتنا ایڈوانس زمانہ ہے۔ اور دوسری بات، امام زمانہ علیہ السلام کو ایک لقب ہے منتقم خون امام حسین، یعنی مولا امام حسین کے قاتلوں سے انتقام لیں گے، تو یہ انتقام چوتھے امام کو لینا چاہیے تھا جو وہاں قاتل موجود تھے، تو شاید انتقام زیادہ بہتر ہوتا، یا اس کے بعد اگر کسی امام کے پاس موقع نہیں، 11ویں امام کے پاس پورا لشکر موجود تھا، تو اگر 11ویں امام انتقام لیتے تو زیادہ بہتر تھا۔ حالانکہ سب سے زیادہ بہتر تو چوتھے امام کا زمانہ تھا کہ باقاعدہ اس زمانے میں ہی قاتل موجود تھے، تو یہ لقب آخری امام کو دینے کا کیا مطلب ہے؟ غور فرما رہے ہیں؟ اصل 2 باتیں، ایک تو یہ کہ اس
ذوالفقار کے ذریعے آپ کیسے لڑائی کریں گے؟ اور دوسری بات کہ قاتلان امام حسین جو موجود تھے ان کو قتل کرنا چاہیے تھا، اور یہ لقب چوتھے امام کو دینا چاہیے تھا. وہاں تو ہم دیکھتے ہیں کچھ نہیں جانے کا. بس ایک قرآن کی آیت کی طرف اشارہ کر کے پھر خداوند عالم جو فرماتا ہے اس میں اس صورت حال کو یہاں سے منطبق کریں آپ. خداوند عالم ارشاد وَإِذْ فَرَقْنَا، توجہ سے سنیے گا، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. جب ہم نے تمہیں نجات دی، فرعون کا شر ظاہر ہے، جو انسان خدائی کا دعویٰ کر رہا ہو اس کا شر کتنا ہوگا. آج تو ہمارے یہاں ویسا کوئی ہے ہی نہیں. اس سے ہم نے تمہیں نجات دی، اس کو غرق کر دیا اور تم دیکھ. فَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اس کو ہم نے غرق کر دیا اور تمہاری نگاہوں کے سامنے وہ ڈوب رہا تھا. عزیزان گرامی، کبھی اس کی تفصیل میں اگر آپ جائیں، ہر انسان نے بچپن میں یہی پڑھا ہوگا، ہم نے بھی تنظیم میں یہی پڑھا تھا کہ جیسے ہی موسیٰ، ظاہر ان کا قبیلہ آگے تھا، جیسے ہی موسیٰ کے قبیلے کا آخری فرد دریا کے باہر نکلا اور جیسے ہی فرعون کے لشکر کا آخری فرد دریا کے اندر آیا، دریا کے دونوں حصے برابر ہو گئے. یہی تو سنا ہے آپ نے، تفصیلات میں ہم یہی جانتے ہیں، اس آیت کی تفسیر میں یہی ہم جانتے ہیں. عزیزان گرامی، کبھی آپ نے غور کیا کہ فرعون کیا تھا، اس کی طاقت کیا تھی؟ خدائی کا دعویٰ کر دینا کوئی معمولی بات نہیں تھی. وہ پھنس گیا، سورج کو مشرق اور مغرب سے نہیں نکال سکتا تو اس پہ، ورنہ دنیاوی لحاظ سے جتنے بھی چیلنج لوگوں نے کیا اس نے سب کر دیا. سب کچھ کر کے دکھا سکنے والا انسان اس لیول پہ پہنچے گا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں خدا ہوں. اس کے مقابلے میں جناب موسیٰ جنگ کرنے گئے تو اسے غرق کرنے کے لیے ذریعہ کیا استعمال کیا؟ کوئی ٹیکنالوجی، کوئی طاقت، کوئی اس کے برابر کی ڈیمونسٹریشن، کچھ نہیں. دریا یعنی پانی ایک ایسی چیز کی جس کو کمزور سے کمزور انسان بھی استعمال نہ کرتا. یعنی خداوند عالم ارشاد فرمانا چاہتے ہیں، اے مسلمانوں، تمہیں حجت خدا کے جنگ لڑنے کے طریقوں پر غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب ہم اپنے حجت خدا کو کسی طاقتور کے مقابلے میں بھیجنا چاہتے ہیں تو فوجیں نہیں، دریا کی موجیں کافی ہو جاتی ہیں. ایک صلوات پڑھ دے بار محمد وآلہ محمد. تو کسی سیکیورٹی سسٹم کا مال فنکشن کر جانا کوئی بڑی بات ہے کیا؟ تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کی اتنی ترقی ہے اور اتنا یہ ہے وہ ہے. ایک معمولی سا رکھنا مطلب پورے ملک کی بجلی جا سکتی ہے. تو اب آپ ایسے میں کہتے ہیں کہ جنگ کیسے کی جائے گی؟ نہیں، اصل چیز یہ نہیں ہے کہ ایک انسان تلوار لے کر آ رہا ہے، اصل چیز یہ ہے کہ انسان اللہ کی طرف سے وہ تلوار لے کے آ رہا ہے. نقطہ آپ فراموش کر جاتے ہیں کہ اصل چیز کیا ہے. اور اس کے بعد عزیزان گرامی، ادھر وہ آخری فرد باہر نکلا اور ادھر فرعون کے لشکر کا آخری فرد اندر آیا، دونوں حصے پر. آپ بتائیے اس احتیاط کی ضرورت کیا تھی؟ اگر فرعون ڈوب گیا، پورا لشکر ڈوب گیا، ایک بندہ اگر دریا کے باہر رہ بھی جاتا تو بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کا مقابلہ کر سکتا تھا. ایک آدمی اگر رہ بھی جاتا تو وہ کیا کر لیتا جناب موسیٰ کا؟ فرعون کو تو انہوں نے غرق کر دیا، پورے لشکر آخری. یہی خداوند عالم سمجھانا چاہتا ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. ہم لوگوں کو ڈھیل تو دیتے رہتے ہیں لیکن جب ہم انتقام لینے پہ آتے ہیں تو کسی ایک کو بھی بخشا نہیں جاتا. اگر چوتھے امام انتقام لیتے تو اپنے زمانے کے قاتلوں سے ہوتا، حتیٰ کہ 11ویں امام بھی اگر انتقام لیتے تو اپنے زمانے کے قاتلوں سے انتقام ہوتا. لیکن جب آخری حجت انتقام لے گی تو میدان کربلا کے قاتل سے لے کے آج تک کے قلم کے قاتلوں کو بھی بخشا نہیں جائے گا. ایک صلوات پڑھ دے بار محمد وآلہ. خداوند عالم کی سیرت ہے یہ، اس میں آپ کو کسی رد و بدل یا کسی تردد کی گنجائش نہیں ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. یہی آیت مختلف طریقوں سے خداوند عالم نے بیان فرمائی. ہماری سیرت کبھی تبدیل نہیں ہوتی، لہذا قرآن مجید اٹھاؤ اور تمہیں سب سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم کیسے انتقام لیا کرتے ہیں. اِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا. تم یہ نہ سوچو کہ ہم انہیں چھوڑ رہے ہیں تو ان کے لیے خیر ہے، ہم انہیں چھوڑ رہے ہیں اس لیے تاکہ ان کے گناہوں میں اضافہ ہو سکے. اس کے بعد جب ہم اپنی گرفت کو مضبوط کرتے ہیں تو پھر کسی ایک کو بھی بخشا نہیں جاتا کیونکہ حجت تمام ہو چکی ہو. ایک صلوات پڑھ دے بار محمد وآلہ. فیضان گرام، میں نے اپنی گفتگو مکمل کی. خداوند عالم نے زندگی اور موت کے فلسفے میں سب سے پہلے تو یہ کہا کہ جو زندہ ہیں کوئی ضروری نہیں کہ سب زندہ ہی ہوں، اسی طریقے سے جو مردہ ہیں کوئی ضروری نہیں کہ سب مردہ ہوں، اور ہماری راہ میں جو اپنی جان قربان کر دے اسے مردہ سمجھا بھی نہیں جا سکتا. پھر روایتوں نے چند عدد شہداء آپ کے سامنے پیش کیا اور اس میں ایک نام اس ماں کا بھی ہے کہ جو تکلیفیں برداشت کرتی ہے. پیغمبر اسلام نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو القاب عطا کرتے وقت آخر میں جو سب سے بڑا لقب آپ کی
زندگی کا سمجھا جاتا فرمایا فاطمہ تو ام ابی ہے، فاطمہ اپنے باپ کی ماں کی حیثیت رکھتی ہے۔ ماں اور باپ میں چونکہ ماں کا دل نازک ہوتا ہے، اس لیے ماں کی خدمت کے حوالے سے بھی خداوند عالم نے زیادہ زور دیا ہے، اور ماں کی دعائیں بھی اتنی ہی زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ باپ انسان سے محبت نہیں کرتا، نہیں، چونکہ دل نازک نہیں ہوتا لہٰذا دعاؤں میں ماں والا اثر نہیں آ پاتا۔ بس چند فقرے ایک ماں کے حوالے سے مصائب کے بھی سماعت فرما لیں۔ میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے اپنی ساری قربانیاں پیش کر دیں، لیکن جب جا رہے تھے مدینے سے، یوں ہی مدینہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر پیغمبر اسلام کو سکون ملا تھا۔ پیغمبر اسلام نے وصیت کی تھی، اے علی میرے بعد کچھ بھی ہو جائے اس مدینے کو قتل و غارت کا مرکز نہ بنانا، کیونکہ مجھے یہاں پر سکون ملا ہے۔ اب ایسے مدینے سے اگر امام حسین اسلام کو سفر کرنا پڑے جہاں نانا کا مزار بھی ہو، ماں کی لحد بھی ہو، بھائی کا روضہ بھی ہو، تو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ تاریخیں کہتی ہیں کہ امام حسین اسلام ان تینوں مزاروں پہ تو گئے، لیکن جاتے وقت انداز مختلف تھے۔ پیغمبر اسلام کے روضے کی طرف جا رہے تھے تو تیزی سے قدم آگے بڑھا رہے تھے، اپنے بھائی کے مزار کی طرف گئے تو دوڑتے ہوئے گئے، لیکن جب اپنی ماں کی لحد کی طرف جا رہے تھے تو ایسے بے چین تھے جیسے ایک کمسن بچہ اپنی ماں کی آغوش کی طرف جاتا ہے۔ اجرکم اللہ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ بس ایک ماں کا درد ایک جملے میں ملاحظہ فرما لے، ایک معمولی سا واقعہ میدان کربلا میں یہ ساری شہادتیں ہو گئیں، ہر شہید اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکا۔ یہ قافلہ اسیر ہو گیا میدان کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، اور اس کے بعد شام سے پھر میدان کربلا آیا۔ یہاں پر اس کے بعد امام سید سجاد علیہ السلام نے تمام سیدانیوں کو، ظاہر ہے کہ تاریخوں نے لکھا کہ میدان کربلا میں جب یہ قافلہ پہنچا تو کسی ایک سیدانی یا کسی ایک بھی وارث نے اپنے مر جانے والے کی تربت پر اونٹ سے خود کو اتار کر نہیں پہنچایا، تمام کے تمام نے اپنے آپ کو اس بلندی سے قبروں پہ گرا دیا۔ اجرکم اللہ۔ تمام کا درد برابر تھا، ہر ایک ماں نے، ہر ایک بہن نے اپنے چاہنے والے کی لاش پر خود کو گرا دیا۔ یہاں تک تو سب ایک جیسے تھے، لیکن جب شہید سجاد آپ نے فرمایا کہ اے پھوپھی اماں اب یہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، اب ہمیں مدینے واپس چلنا ہے، ایک ایک سیدانی کو اٹھایا گیا، سب نے لہد چھوڑ دی، حتیٰ کہ جناب زینب نے بھی اپنے بھائی کے جنازے اور اپنے بھائی کی تربت کو چھوڑ دیا۔ ایک بی بی ایسی تھی کہ جو اپنے 6 مہینے کے بچے کا جنازہ چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں تھی۔ جناب ام رباب اپنے بچے کی تربت سے اٹھنے کے لیے آمادہ نہیں تھی۔ جناب سید سجاد اور جناب زینب آئے، آپ نے فرمایا کہ اماں جان اب آپ کو مدینے چلنا ہوگا، دیر ہو رہی ہے۔ سب نے گریہ کر لیا، سب نے آنسو بہا لیے۔ روایتوں میں ملتا جناب ام رباب نے جناب زینب سے کہا، اے زینب تمہارے 2 بچے اسی میدان بلا میں شہید ہوئے، لیکن اللہ رکھے ابھی عبداللہ کا سایہ تمہارے سر پہ سلامت ہے۔ رباب مدینے جا کے کیا کرے گی؟ سہاگ یہاں اجڑ گیا، 2 بچے لے کے آئی تھی، ایک زندان شام میں رہ گئی، ایک سرزمین کربلا پہ رہ گئی۔ جناب سید سجاد نے کہا، اے اماں جان میں آپ کو امام وقت ہونے کی حیثیت سے حکم دیتا ہوں۔ اب اس حکم کے بعد اٹھنا تو مجبوری بن چکا تھا، لیکن اٹھتے اٹھتے اپنے ہاتھوں کو قبر علی اصغر کی طرف کر کے جناب رباب نے ایک جملہ کہا، اے میرے لال تمہاری ماں جا تو رہی ہے، لیکن تمہارا جنازہ، تمہاری میت، تمہاری قبر دھوپ میں ہے۔ یہ دکھیاری ماں کچھ اور تو نہیں کر سکتی، لیکن اتنا وعدہ کرتی ہوں رباب جب تک زندہ رہے گی کبھی ٹھنڈا پانی نہ پیے گی، کبھی سائے میں نہ جائے گی۔ اور اس ماں نے اس وعدے کو بخوبی نبھایا۔ مدینے پہنچنے کے بعد جب جناب سید سجاد نے دیکھا کہ میری ماں کے چہرے کی رنگت تبدیل ہو رہی ہے، دھوپ میں بیٹھنے کی وجہ سے جناب رباب کے چہرے کی رنگت بدلنے لگی، مولا نے خط لکھا، مختار جتنی جلدی ہو سکے حرملہ کو گرفتار کر کے قتل کر دو، اس لیے کہ علی اصغر کی ماں ابھی تک سائے میں نہ گئی ہے۔ تاریخیں لکھتے ہیں کہ یہ خط پہنچا جناب مختار کے پاس، اور مختار کے پاس حرملہ گرفتار بیٹھا ہوا تھا، خط کو آنکھوں سے لگا، بس آخری منزل خط کو آنکھوں سے لگایا اور کہا، اے ملعون اسی میدان کربلا میں عباس شہید ہوئے، وہیں علی اکبر کا لاشا بھی آیا، وہیں اولو محمد بھی مارے گئے، وہیں قاسم کے جنازے کے ٹکڑے آئے، کسی کی ماں اب تک دھوپ میں نہیں بیٹھی ہے۔ ارے اس 6 مہینے کی جان کے ساتھ تو نے کون سا ایسا ظلم کر دیا کہ رباب ابھی تک سائے میں نہیں گئی ہے؟ حرملہ کہتا ہے مختار
سب کی شہادتیں اسی میدان کربلا میں ہوئی، ایک ایک شہید کا لاش آیا، لیکن کسی کی ماں در خیمہ سے شہادت کا منظر نہیں دیکھ رہی تھی۔ ارے جب میں نے 3 بھل کا تیر چلے کمان میں جوڑا، رباب در خیمہ سے دیکھ رہی تھی، اے میرے لال علی اصغر امام وقت سے ہوشیار رہنا۔ تیر چلا، بچے نے ہمک کے تیر کو اپنی گردن پہ لے لیا، فَإِنْقَلَبَ عَلَىٰ يَدِ أَبِيهِ، اپنے باپ کے ہاتھوں پہ۔ تیر کا وزن اتنا زیادہ تھا، بچے کا وزن اتنا کم تھا، تیر کا وزن پڑتے ہی بچہ اپنے باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ الہی بحق زہرا بابیہ وبالہ وبنیہ والسر المستودع فیہ۔ میرے معبود محمد وآل محمد کا واسطہ ہمارے معصوم کو رومال سیدہ سلام اللہ علیہ ہم جگہ عنایت فرما۔ میرا معبود ہمارے ان تمام اعمال سے ہمارے وقت کے امام کو راضی و خوشنود فرما۔ میرا معبود ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما۔ میرا معبود جو بیمار ہیں ان کو بیمار کربلا علیہ السلام کے صدقے میں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ میرا معبود ہم میں جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کے درجات کو بلند فرما، خصوصاً جن مرحومہ کی سال ثواب کے لیے مجلس ان کے درجات کو بلند فرما۔ میرے معبود تیری بارگاہ میں بہترین دعائے فرزند زہرا یوسف زہرا حجت خدا وارث اعظم امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور جب حضرت کو ظہور ہو تو ہم کو ان کے مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے التماس ہے، ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ توحید کی طرف کر مرحومہ انیس فاطمہ بنت مجتبی علی مرحوم کی روح کے سال فرما۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد۔ صلی اللہ علیہ محمد یا حسین معتب حسین۔ رسول پاک یہ کیا ہو گیا زمانے کو، رسول پاک یہ کیا ہو گیا زمانے کو، جو گھر سے کر دیا بے گھر تیرے گھرانے کو، رسول پاک یہ کیا ہو گیا زمانے کو، رسول پاک یہ کیا ہو گیا زمانے کو، اٹھا یزید جو اسلام کو مٹانے کو، اٹھا یزید جو اسلام کو مٹانے کو، حسین ابن علی آ گئے بچانے کو، رسول پاک یہ کیا ہو گیا زمانے کو، رسول پاک یہ کیا ہو گیا زمانے کو، کٹا کے شان علم دار نے وفا کی قسم، کٹا کے شان علم دار نے وفا کی قسم، ہزاروں ہاتھ دیے ہے علم اٹھانے کو، رسول پاک یہ کیا ہو گیا زمانے کو، رسول پاک یہ کیا ہو گیا زمانے کو، زمانہ ہو گیا قتل حسین کو لیکن، زمانہ ہو گیا قتل حسین کو لیکن، زمانہ ہو گیا قتل حسین کو لیکن، زمانہ آج بھی روتا ہے اس زمانے کو، رسول پاک یہ کیا ہو گیا زمانے کو، رسول پاک
کہ یہ کیا ہو گیا زمانے کو، بروز حشر پر فرمان کا عقیدہ ہے، بروز حشر پر فرمان کا عقیدہ ہے، بروز حشر پر فرمان کا عقیدہ ہے، غم حسین ہی کافی ہے بخشوانے کو، رسول پاک یہ کیا ہو گیا زمانے کو، رسول پاک یہ کیا ہو گیا زمانے کو، فرش مجلس پہ اور مصلی پر ہر جواں کہہ رہا ہے رو رو کر، ہم رہے نہ رہے مگر بی بی تا قیامت رہے غم سرور، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، یا حسین 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 یا حسین، محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ والارواح التي حلت بفنائک علیک منی، سلام اللہ ابدا ما بقیت بقی اللیل والنہار ولا جاء اللہ للآخر الہدی منی زیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم یا ابا الفضل عباس، السلام علیکم یا ثانی زہرا، السلام علیکم یا سکینہ بنت الحسین، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا سلطان یا ابا الحسن علی ابن موسیٰ الرضا، السلام علیکم معصومکم سلام اللہ علیہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، علمان علمان علمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجک وسال اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکم یا عین حیات، السلام علیکم یا سفینۃ النجات، السلام علیکم یا بقیۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة بكل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمدہ فیہا طویلا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج